ویلکم بیک۔ لاہوری گیٹ کے قریب دھماکے میں 2 افراد جہاں بحق اور 26 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور کے علاقے لاہوری گیٹ پر دکانوں کے قریب دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی، جبکہ دھماکے سے متعدد عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریب کھڑی موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 26 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دھماکے کی جگہ پر گڑھا پڑ گیا ہے اور فورینسک ٹیمیں شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ پولیس نے علاقے میں دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، دکانوں کے پاس پلانٹڈ بم نصب کیا گیا تھا جس کے پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا اور تقریباً 1.5 فٹ گڑھا پڑ گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دھماکہ انار گلی بازار کے داخلی راستے پہ ہوا اور ہم نجی بینک کے قریب موجود دکانوں کے پاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوامی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت راوی اوپن ڈیولپمنٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے پہ پیش رفت کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اس موقع پہ وزیر اعظم نے کہا کہ منصوبہ ملک کے لیے اہم ہے۔ حکومت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوامی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ عمران خان نے یہ منصوبہ لاہور میں تنگی اور آلودگی کی کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ منصوبوں کے ہدف معینہ وقت پر نہ پورا کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آئیں جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں، وزیر خارجہ شاہ محمود نے اس حوالے سے قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو خط لکھ دیا۔ وزیر خارجہ محمود شاہ قریشی نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کو عالمی جامہ پہنایا اور درکار آئینی ترمیم کے لیے پارلیمانی رہنماؤں کو مدعو کر لیا۔ اس حوالے سے وزیر خارجہ کی جانب سے آج قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو خطوط بھی ارسال کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کیس میں رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد عطر من اللہ نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور کہا، آپ نے انگلینڈ میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا۔ آپ نے کہا، چیف جسٹس ثاقب نثار چھٹیوں پر گلگت بلتستان آئے۔ دوران سماعت رانا شمیم نے استطاعت کی کہ توہین عدالت کی فرد جرم کے بجائے حقیق جاننے کے لیے انکوائری کی جائے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد عطر من اللہ نے کہا کہ رانا صاحب، آپ ماشاءاللہ چیف جج رہ چکے ہیں، آپ نے بھی توہین عدالت کے کیسز سنے ہوں گے۔ رانا شمیم نے کہا کہ میں نے کبھی توہین عدالت کا کیس نہیں سنا، اس پر یقین نہیں رکھتا۔ عدالت نے رانا شمیم کی فرد جرم کی قابل انکوائری کرانے اور پروسیکیوٹر کی تبدیلی کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پہ خواجہ آصف کو جرح کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے بیان پہ خواجہ آصف کے اجراء کا حق ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کو 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا کہہ دیتے ہیں، جبکہ عدالت نے کیس روزانہ کی بنیاد پر سن کر مقررہ وقت میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور کی احتسابی عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنسز میں بڑی پیش رفت ہو گئی۔ احتسابی عدالت لاہور میں حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنسز، آشیانہ اقبال ریفرنسز اور منی لانڈرنگ و آمدنی سے زائد اثاثے جات کیسوں کی سماعت ہوئی۔ پنجاب کی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز احتسابی عدالت میں پیش ہوئے۔ حمزہ شہباز نے نیب کی ترمیمی آرڈیننس کے فائدہ لینے کا اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اپنی بریت کی درخواست بھی واپس لے لی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ آدھے کراچی میں گوٹھوں کی صنعتیں بانٹ دی گئی ہیں، اصل لینڈز در بدر ہیں اور گوٹھ آباد کیے جا رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں جعلی گوٹھوں کی صنعتیں جاری کرنے سے متعلق درخواست پر نجف اللہ گوٹھ تعمیر کرانے فوری روک دیا۔
श्री लंकन शहरी प्रांथा कुमार को किसने कैंची मारी और किसने लाश जलाई, 7 मरकजी मुलजमान का पता चल गया। पुलिस ने प्रांथा कुमार कत्ल केस में 7 मरकजी मुलजमान के किरदार का ताउन कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान और हमीद ने प्रांथा पर कैंची से वार किया और मुलजिम तैमूर ने ईंट मारी, जबकि मुलजिम अली असगर ने लाश को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियार और बिलाल ने बैरूनी दरवाज़ा तोड़कर हजूम को अंदर बुलाया और मुलजिम अब्दुल सबूर बट ने फैक्ट्री वर्कर्स को हमला करने पर उकसाया। कराची में शौहर ने बीवी और बच्चों को कत्ल करने वाले शख्स को 4 मरतबा सजाए मौत की सज़ा सुना दी। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने बीवी और बच्चों को कत्ल करने के मुजरिम मन्नान को 4 मरतबा सजाए मौत की सज़ा सुना दी। मुजरिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत ने 2 मुलजिमान को शक के बुनियाद पर बरी कर दिया। वज़ारत तालीम ने बड़ा इक़दाम उठाते हुए वफाकी सरकारी स्कूल्स में बस्ते ख़त्म कर दिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी की वजिया कमर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बच्चों की कारकर्दगी साजी में असातिज़ा का किरदार अहम है। मियारी तालीम की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसके लिए काम जारी है। बॉक्स फ्री बैग्स प्रोग्राम सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्लिम लीग नून ने कोरोना रिलीफ फंड्स में करप्शन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 1 माह कबल वज़ीर आज़म कोविड रिलीफ फंड पर एडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी थी। इसमें 40 अरब रुपए की खुर्द बुर्द पाई गई। एडिटर जनरल को हुकूमत ने कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया था और एडिटर जनरल ने खुद को तमाम रिकॉर्ड इकट्ठे किए, जिन्हें जून 2020 तक का रिकॉर्ड बनता है। इसमें 40 अरब की ज़ब्तियाँ पाई गई थीं। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत ने अपने ही एडिटर जनरल की रिपोर्ट मुस्तरद की थी। NCOC के फैसले की रोशनी में महकमा तालीम सिंध ने सूबों के निजी व सरकारी स्कूलों के लिए नए अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाज़िरी के साथ स्कूल आएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाज़िरी होगी। तहम 12 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी, जबकि महकमा तालीम ने तालीमी इदारों को SOPs का ख़ास ख्याल रखने की हिदायत भी जारी कर दी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाद 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 अफराद इंतकाल कर गए और 6,808 नए मरीज़ भी सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 58,943 टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,800 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मज़ीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ भी मस्बत केसेस की शरह 41% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 7,617 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,139 केसेस मस्बत आए। दूसरी जानिब NCOC ने 10% से ज़ायद कोरोना मस्बत केसेस वाले इलाकों में इनडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। पेशावर इंस्टीट्यूट में माई डॉक्टर्स की टीम ने बगैर सीना चौक किए दिल का वॉल तब्दील करने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। तर्जुमान PIAC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कामयाब ऑपरेशन पहली बार किया गया। 60 साला मरीज़ का बिना सीना चौक किए बगैर कांटे लगाए कामयाब ऑपरेशन किया। अमेरिका सदर जो बाइडेन ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का खदशा जाहिर करते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो रूस को भारी कीमत झुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर रूस पर लाजिम ब्यूटन पर ऐद होगी।
مظلوموں پر ظلم ڈھانے والے اپنے ذہنی توازن کھونے لگے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی۔ کشمیری میڈیا کے مطابق بھارتی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار نے خودکشی کر لی، جبکہ اس کے بھارتی فوجی نے اپنے سرکاری اسلحے سے ہی خودکشی کی۔ شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ اباڑوں کے شیخ محلہ سے 8 روز قبل اغوا ہونے والے 2 سالہ بچے تاحال بازیاب نہ ہو سکے۔ ورثاء پریشان۔ اباڑوں میں فیوچر پبلک اسکول اباڑوں کے بچوں کی جانب سے گزشتہ ہفتے اغوا ہونے والے 3 سالہ عبدالاحد بھٹی کی بازیابی اور دیگر شہری کے تمام بچوں کے تحفظ کے لیے احتجاج کیا گیا۔ سجاول بدین روڈ پر بائی پاس کے مقام تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ حادثے میں 55 سالہ شخص جہاں بھاگ ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے رونما ہوا، جبکہ ڈرائیور ڈمپر سمیت فرار ہونے میں کامیاب۔ کرپشن کی اطلاعات پر ٹنڈو الایار میونسپل کمیٹی آفس میں محکمہ اینٹی کرپشن کا سول جج اور ایڈیشنل مجسٹریٹ ہمراہ چھاپہ مکمل ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا۔ چھاپے کے دوران ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب۔ ٹنڈو محمد خان میں ایک عمر رسیدہ شخص کی لاش برآمد۔ سماجی تنظیم کے رضاکاروں نے لاش کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا۔ بھوانہ محکمہ سول ڈیفنس کے زیر اہتمام بھوانہ میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فیض نیوز نمائندہ محمد افضل رومانہ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، بھوانہ میں محکمہ سول ڈیفنس کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ اور واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس افیسر محمد صدیق نے کی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر افسران بھی یہاں پر موجود تھے۔ ان کے علاوہ رجسٹرڈ گیس ڈیلر اور ان کے علاوہ شہری بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس افیسر محمد صدیق موجود ہیں۔ مزید اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر جی، یہ بتائیے گا آج آپ نے کیا کیا ہدایات جو ہیں وہ شہریوں کو جاری کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحصیل بھوانہ میں سیفٹی سیکورٹی کے حوالے سے محکمہ سول ڈیفنس کی طرف سے یہ واک کا انعقاد کیا گیا اور ان کی تربیت ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ آئے دن مختلف قسم کے حادثات جو ہوتے ہیں، جو آگ کے حادثات ہوتے ہیں، کو سلنڈر ڈیکینٹنگ کے دوران سلنڈر پھٹ جاتے ہیں یا گھریلو سلنڈر ہے، ان کو ریفلنگ کے دوران حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ان کے خطرات کو منیمائز کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ایک تربیت کا انعقاد کیا گیا کہ کوشش کریں کہ ان کی ریفلنگ بند کریں، اور خاص کر جو گاڑیوں کی ریفلنگ ہوتی ہے انہیں بند کریں، سب اسٹینڈرڈ ان کی ریفلنگ بھی بند کریں، تو آپ کو موقع پر ہی آپ حفاظتی اقدامات سے اور ان کو مرہم پٹی وغیرہ کی جا سکتی ہے اور ان خطرات کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، ان کو فرسٹ ایڈ دی جا سکتی ہے اور خطرات کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، سول ڈسٹرکٹ افیسر چنیوٹ محمد صدیق کا کہنا ہے کہ ہماری دی ہوئی ہدایات پر شہری اور گیس ڈیلر جو ہیں وہ عمل کریں تاکہ جو قیمتی جانیں ہیں ان کا ضیاع رک سکے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں، لائک کریں، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک، کلک دا بیل آئیکن۔ مزید خبروں اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ faiz.tv۔